زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، اور میرے خیال سے آپ حضرات میں سے اکثر لوگ روزے سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ سب کے روزے قبول فرمائے۔ آج جو شب آئے گی دن گزرنے کے بعد، وہ بڑی عظیم شب ہے جو سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے۔ رات میں بعد نماز عشاء فوراً مختصر پروگرام ہوگا، اس میں شرکت فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ عشاء کے بعد میں کروں گا۔ ابھی چند روز پیشتر کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے حجاب کے حوالے سے جو بیان آیا ہے اور جو ظالمانہ فیصلہ کیا گیا، اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جاہل اور ظالم قسم کے ججوں نے جو یہ کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی رکن نہیں ہے، اسلام کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا اگر اس پر بین لگایا جائے تو یہ جائز و درست ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے جو وہاں کی ظالم حکومت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ اس حوالے سے بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ ملکی میڈیا کو پڑھتے سمجھتے سنتے ہیں۔ چند باتیں میں اشاروں میں عرض کر دوں گا، ہر بات کھول کر بیان نہیں کی جاتی، کچھ باتیں اشاروں میں کی جاتی ہیں۔ میں یہ سب سے پہلے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر، اور ان حضرات کی بھی مذمت کرتا ہوں جن کی پشت پناہی اس فیصلے میں شامل رہی ہے۔ اب یہ ہمیں بتائیں گے
کہ ہمارے اسلام میں کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ آپ اسلام کو پڑھیں، قرآن مقدس کو پڑھیں، احادیث کریمہ کو پڑھیں، تب کہیں کہ اسلام میں کیا لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے۔ اور ہمیں آپ جیسے لوگوں کی بکواسوں کی حاجت نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے ایسے فیصلے کرتے تمہیں شرم نہیں آتی ہے جس سے کروڑوں لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں اور ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلام نے کیا چیزیں لازم کی ہیں، کیا چیزیں لازم نہیں کی ہیں، یہ ہمارے رب نے ہم کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہے۔ ہمارے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک تسلسل ہے صحابہ کرام کی تعلیمات کا، اجماع امت کا، اور بہت سی احادیث کریمہ ہیں اور آیت قرآنیہ ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حجاب کیا ہے، حجاب کی حقیقت کیا ہے، اور حجاب کی اصل کیا ہے۔ اور یہ حجاب ایک مسلم خاتون کے لیے، ایک باغیرت خاتون کے لیے، ایک حیادار خاتون کے لیے، ایک شریف خاتون کے لیے کس قدر اہم اور کس قدر ضروری ہے۔ یہ ہماری خدا نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے پیغمبر کے صحابہ نے بیان فرما دیا۔ آپ کو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر یہ بکواس کریں کہ کیا اسلام میں لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے۔ ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، قرآن مقدس کی آیتیں وہاں پیش کی گئیں، ترجمہ ان کا پیش کیا گیا، درجنوں حدیثیں پیش کی گئیں اور درجنوں حوالے پیش کیے گئے۔ ان تمام حوالوں کے مقابلے میں، آیت قرآنیہ کے مقابلے میں ایک ہی رٹ لگائی جا رہی کہ یہ اسلام کے لازم نہیں، اسلام کے لازم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ حق کیسے پہنچنا کہ آپ فیصلہ کریں اسلام میں کیا لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے۔ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرتا ہے، مسلمان حدیثوں کو سینے سے لگاتا ہے، اور مسلمان ان تمام چیزوں کو لازم سمجھتے ہیں جو ہمارے رب نے اور ہمارے پیغمبر نے لازم قرار دی ہیں۔ آپ کے بکواس کرنے دینے سے ہم کسی لازم چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور جو لازم نہیں اس کو لازم سمجھنے والے نہیں ہیں، جو لازم ہے اس کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنی بکواس اپنی جیب میں رکھیں۔ دیکھیے ہمارے قرآن مقدس میں سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ کیا یہ آیت کریمہ حجاب کو واجب نہیں کر رہی ہے، حجاب کو لازم نہیں کر رہی کہ اللہ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر رہو، پردے میں رہو، باحجاب رہو، باہر نکلنے کی حاجت نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگر نکلنے کی حاجت پیش آ جائے تو باحجاب نکلو، اس طریقے سے نہ نکلو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے بے پردہ عورتیں باہر گھوما کرتی تھیں۔ کیا یہ حجاب کا حکم نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کی تشریف آوری سے پہلے عورتیں بے حجاب گھوما کرتی تھی، اپنی زینت اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کیا کرتی تھیں، اور لفنگے قسم کے لونڈے ان کو چھیڑا بھی کرتے تھے۔ اسلام آیا، قرآن مقدس نازل ہوا، اللہ نے قدغن لگا دی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے عورتیں نکلا کرتی تھی اس طریقے سے مت نکلنا، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ باہر نکلنا۔ اولا نکلنے کی اجازت نہیں، مگر اسلام چونکہ عورتوں کو قید و بند نہیں کرتا، بوقت حاجت نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کے لیے حجاب ہے، پردہ ہے، نقاب ہے، تو فرمایا نکلو، مگر حجاب کے ساتھ نکلو، پردے کے ساتھ نکلو۔ پھر بھی بکواس کی جا رہی ہے کہ اسلام کے لازمی جز نہیں ہے، اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ سورہ احزاب ہی کے اندر دوسرے مقام پہ آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونسائک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صاف لفظوں میں اعلان ہے، اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلم خواتین سے، مسلمانوں کی بیویوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو اوڑھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، صاف الفاظ موجود ہے،
جو انسان جو ترجمہ لے کے پڑھنا چاہے پڑھ لے، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کسی کے پاس ذرا سا شعور ہے تو لغت اٹھا کے دے کے ترجمہ حل کر لے. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈالے، چادروں کا کچھ حصہ چہروں پر ڈالے. یہ اس سے قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے تو انہیں تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف فرمانے والا رحیم فرمانے والا ہے. یہاں صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا. اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں باندیاں اور آزاد عورتیں سب اپنا چہرہ کھول کر گھومتی تھی اور ایسا لباس پہنتی تھی جو لباس ان کے جسم کو مکمل طریقے سے چھپاتا نہیں تھا. پنڈلیاں ان کی کھلی ہوتی تھیں، کمر کا حصہ کھلا ہوا ہوتا تھا، ان کے چہرے کھلے ہوتے تھے، بال کھلے ہوئے ہوتے تھے. اس قسم کی عورتیں گھوما کرتی تھیں. اسلام نے تعلیمات دی کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی چادر کو ڈالو، اپنے اوپر دوپٹہ بھی ڈالو، سر کے اوپر چادر کا حصہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ تم کو پہچانے کہ یہ جو ہے شریف خواتین ہیں، شریف عورتیں ہیں، تاکہ تمہیں لوگ تکلیف نہ پہنچائیں اور چھیڑ کھانے کا شکار نہ ہونے پاؤ. امام راضی فرماتے ہیں جب زمانے جاہلیت میں اس قسم کی عورتیں گھوما کرتی تھیں تو اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں بے پردگی کے ساتھ گھومنے سے منع فرما دیا. اسی کا نام تو حجاب ہے. اور حجاب کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ حجاب اسی کا نام ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ رہیں، پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ رہیں. اور ایک مقام پہ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ. یہ ایک طویل آیت کریمہ ہے اور یہ سورہ نور کے اندر ہے. سورہ نور آیت نمبر 31، یہ بھی 18 پارے کے اندر ہے. اب دیکھیں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا سامان ظاہر نہ کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آپ مجھے بتائیں شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں زنا کے اسباب میں سے ہیں، جو چیزیں انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں حرام و ناجائز ہوں گی. ان تمام باتوں سے بچنا ہوگا، تب جا کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو پائے گی. پہلے آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا دیدار ہوتا ہے، آنکھیں ملتی ہیں، زبان میں بولنے کی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی، گفتگو ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے شرم و حیا کے سارے پردے پھٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور کھلے عام ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر زنا بدکاری کو عروج ملتا ہے. یہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ چہرہ دیکھنے سے، آنکھیں ملانے سے ابتدا ہوتی ہے. زنا بعد میں، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اس لیے مذہب اسلام نے قدغن لگائی کہ عورتیں باہر نکلے چہرے پر نقاب ڈال کر، پردہ ڈال کر، حجاب کر کے، تاکہ نہ کوئی کسی کو دیکھے اور چہرہ نہ دیکھے، تاکہ جو بعد کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات نہ ہونے پائیں. یہ صاف لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ ایک مسلم خاتون کے لیے، ایک باغیرت خاتون کے لیے، ایک شریف خاتون کے لیے حجاب کس قدر اہم اور حجاب کس قدر ضروری ہے. یہ سورہ نور کے اندر موجود ہے. جو چاہے اٹھا کے قرآن مقدس دیکھ لے. ہمارے یہاں کچھ چھپا نہیں ہے، سب بالکل ظاہر ہے. جو انسان چاہے قرآن پڑھنا چاہے پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے. دیگر مذاہب میں تو بڑی بڑی پابندی عوام کی نہیں، یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہر انسان تحقیق کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے. 3 آیتیں کریمہ میں نے عرض کی ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد یہاں یہ کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ زینت، سب سے بڑی زینت اس کا چہرہ ہے. چہرہ خوبصورت نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کتنی بھی زینت ہو جائے. شادی بیاہ کے موقع پر صرف چہرہ دیکھا جاتا ہے، ہاتھ پیر بعد میں دیکھے جاتے ہیں. چہرہ اچھا تو ٹھیک ہے، چہرہ اچھا نہیں تو باقی اس کا سارا جسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، گھر کی ماں اور گھر کی بہن سب منسوخ کر دیں گے معاملہ کہ نہیں، معاملہ برابر نہیں ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے. تو زینت کا سامان سب سے بڑا جو ایک خاتون کے اندر اس کا چہرہ ہے. باقی چیزیں بعد میں. چہرہ ہی اگر گڑبڑ ہے تو پھر باقی زینت کے جتنے بھی سامان سب رجٹ کر دیے جاتے ہیں. تو جب زینت کا سامان چہرہ ہے اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا،
یہ ہر مسلم خاتون کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب سے رہنا۔ تو یہ ساری آیتیں موجود ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، لہذا اس کو بین کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مذہبی آزادی کے خلاف یہ کوئی قانون نہیں ہے اگر اس کو بین کر دیا جائے، چونکہ حجاب اسلام میں لازم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ساری بکواسیں ہیں، تمہاری بکواسوں کو مسلمان جوتیوں کی نوک سے اڑا کر باہر پھینک دیں گے، کوئی بھی مسلمان تمہاری بکواس کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے وہ اپنی ذات کے معاملات میں ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، مگر مذہب میں اگر کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں کریمہ میں نے پیش کی ہیں جن میں اللہ عز و جل نے صاف لفظوں میں حجاب کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر احادیث کریمہ بخاری کی، مسلم کی، نسائی شریف کی، ابن ماجہ کی، جامع ترمذی کی پیش کی جائیں تو پھر اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ نہ جانے کتنی ایسی احادیث کریمہ ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندیوں کو اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو پردے میں رہنے کا باقاعدہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حجاب کو لے کر معاملہ اٹھا، کل کو سرفرے لوگ اٹھیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے اور کہیں گے جج صاحب یہ مسلمان لوگ ختنہ کرتے ہیں، ہم لوگ ختنہ نہیں کرتے ہیں، لہذا ہماری دل آزاری ہوتی ہے، ہم کو برا لگتا ہے، آپ اس پر بین لگائیں۔ ختنہ تو سنت ہے، حجاب تو واجب ہے، ختنہ تو سنت ہے، تو حکومت کہے گی ہاں ٹھیک ہے بھائی اس پر بھی بین لگا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اسلام کے لازم نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے بات بڑھے گی، مزاروں پر مسلمان جاتے ہیں، بھیڑ اکٹھے ہوتی ہے، بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، جشن عید میلاد نبی کا عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ تو سنت بھی نہیں، یہ تو فقط مستحب و جائز ہے، اس پر آوازیں اٹھیں گی، ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا یہ بھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ پھر آگے چل کے آوازیں اٹھیں گے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اذان کا کیا فائدہ؟ پھر کیوں بلا وجہ فجر کی اذان ہوتی ہے؟ پورے محلے میں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں اور چند لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، الارم موجود ہے، اذان کی کیا حاجت؟ حکومت کہے گی ہاں ٹھیک ہے بند کر دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اسلام کے لازمی حصہ نہیں ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نمازیں بند کر دی جائے، مسجدوں کو تالا مار دیا جائے، چونکہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، لازمی اگر حصہ ہوتا تو مسلمان نماز پڑھتے۔ بہت سے مسلمان زکات نہیں دیتے، حکومت کہے گی زکات وغیرہ پر پابندی لگا دی جائے، چونکہ مدرسے زکاتوں سے چل رہے ہیں، بہت سے غریب بیٹیوں کی شادیاں زکات سے ہوتی ہیں، مسلمان خوشحال ہو رہے ہیں زکات کے ذریعے، یہ لازمی حصہ نہیں ہے۔ تو اگر لازمی حصہ نہ کہہ کر بات بنانے کی یہ لوگ کوشش کریں تو پھر بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی جن پر لوگ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہماری دشمنی لوگوں کی رگوں میں گھسیڑ دی گئی ہے، جس کو اسلاموفوبیا غالباً کہتے ہیں۔ کالج یونیورسٹیاں بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کالج بنا لیے جائے، بچیوں کو اپنی بچیوں کو وہاں پڑھائیں گے، مگر کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اسکول بڑے بڑے بنا لیے جائیں، اولاً تو مسلمان بنائیں گے نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی گاڑی خریدنے سے، اپنی فلیٹ خریدنے سے، زمین جائیداد خریدنے سے فرصت نہیں ہے، شادی بیاہ میں کروڑوں خرچ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ابھی کرلا میں ادھر بابا ہاسپٹل کی طرف ایک شادی ہوئی تو مہر میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 14 کروڑ روپے مہر میں دیے گئے ہیں، 14 کروڑ مہر میں دیے گئے ہیں۔ یہ سوچ کتنی گھٹیا سوچ ہے، اس نام و نمود کے لیے مسلمان کام کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبات غیروں میں ہیں، مسلمانوں میں بہت کم ہے، غیروں میں ہیں۔ مسلمانوں کی سوچ فقط اتنی رہ گئی ہے کہ اگر کچھ کروڑ روپے آئے ہیں تو لو اپنے بیٹوں کے لیے کچھ خرید کے ڈال دیا جائے، کیونکہ تعلیم کی کمی ہے۔ جہاں تعلیم انسان صرف پیسہ کمانے کے لیے یا نوکری حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو یہی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور تعلیم انسان بننے کے لیے، انسانیت کا درد حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اولاً تو کالج اور یونیورسٹیاں مسلمانوں کی بس کی بات نہیں، اگر بنا بھی لیجئے تو یہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کالج اسکول بنا لے جائیں، اللہ کرے بنا لے جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو پھر بس اسٹاپ ریلوے اسٹیشن کون بنائے گا؟ بس اسٹاپ کیا ہم اپنے بنا لے جائیں گے؟
کیا ہوائی اڈے اپنے بنا لے جائیں گے؟ کیا اپنی روڈ اپنی سڑکیں اپنے محلے ہم آباد کر لے جائیں گے جب جگہ جگہ برقع نشی خواتین کے برقعے کھینچے جائیں گے، جب جگہ جگہ جملے چست کیے جائیں گے، ہماری روایات پر ہماری اقدار پر اسلامی تعلیمات پر جگہ جگہ حملے کیے جائیں گے تو ہم کہاں اپنی علاقے بساتے پھریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا فقط واحد حل جس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آج حجاب کو لے کر جو اتنا معاملہ آگے بڑھا ہے فقط اس وجہ سے کہ ہمارے گھر کی 80% سے زائد بچیاں نقاب کو اٹھا کر باہر پھینک چکی ہیں، اسلامی تعلیمات کو پسے پشت پھینک چکی ہیں، اسلامی تعلیمات کو انگوٹھا دکھا چکی ہیں۔ حجاب ان کے لیے وبال جان ہے، اور بہت سی عورتوں جو حجاب پہنتے بھی ہیں تو ایسے ماڈل اور ایسے نئے نئے حجاب پہنتی ہیں جو حجاب ان کے جسم کو اور ننگا کر دیتا ہے، جسم کے پارٹس کو اور زیادہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کا فقط واحد ایک ہی حل ہے کہ اسلام میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ خود بتائیں، سکھ حضرات کی پگڑی کوئی نہیں اتار سکتا، کیوں نہیں اتار سکتا ہے؟ چونکہ انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا اس کی پگڑی، چاہے وہ اسکول میں جائیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں جائیں، چاہے اپنے آفس میں جائیں، چاہے کسی کارخانے میں جائیں، چاہے کہیں بھی جائیں، حکومت مانتی کہ ان کی مذہب کا لازمی حصہ ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ آخر حکومت کی اور اس قسم کے ججوں کی فیلنگ یہ کیسے ہو گئی کہ یہ چیز لازمی حصہ نہیں ہے، یہ چیز لازمی حصہ ہے؟ چونکہ وہ دیکھ رہے کہ مسلمان عمل نہیں کر رہے۔ اگر مسلمان اس کو لازم سمجھتے تو عمل کرتے، مسلمانوں نے عمل ترک کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ چیز ان کے مذہب میں لازم نہیں ہے۔ آج داڑھی کی بنیاد پر بہت سے مسلمانوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، نوکری لگتی ہے چہرہ دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، داڑھی صاف کرو بھائی، نہیں چلے گا۔ اب وہ لاگ گئے کہ داڑھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ سنت ہے، اس کو ہم نہیں صاف کر سکتے، تو وہ کہتا ہے آفیسر بھائی نوکری آپ کی چلی جائے گی، داڑھی آپ صاف کرو ورنہ پھر نوکری آپ کو نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 99% نوجوانوں نے داڑھی صاف کر دی۔ یہ چیز غیروں کی دماغ میں بیٹھ گئی، یہ چیز لازمی حصہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اگر دین کا لازمی حصہ ہوتا تو مسلمان داڑھی صاف نہ کرتے۔ اس لیے مذہب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور غیروں کے اندر جو ہمارے مذہب کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے ذریعے سے وہ غلط فہمیاں دور کر دینا، یہی مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ معاملات اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ آگے چل کے دیکھیے گا کیا کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کتنا ایکٹیو ہے، وہ ہمارے مذہب کو، ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ سمجھ رہا ہے اور ہم سے زیادہ جان رہا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہ لگایا اور اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر آئندہ کے حالات بڑے خطرناک بننے والے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر ہماری نسلیں رہیں گی جو ان تمام عذاب کو بھگتیں گی اور پھر ہمیں وہ کوسیں گی۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، وہی واحد حل قرآن مقدس کے اندر کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور جب اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ گے تو اللہ عز و جل کی نصرت اور حمایت شامل حال ہوگی، اور اسلام کو جس طریقے سے کل غلبہ حاصل تھا آج بھی انشاءاللہ غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے، دشمنی کی سازشوں کو سمجھنے کی اور ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔